ابو بکر وہ تھے جو رسول اللہ کے جسم بے سائے کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. اللہ نے انعام کیا دیا. آج حضور قبر انور میں آرام کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق کی قبروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبر رسول کا سایہ ہے. دیکھ رہے ہیں کہ شان سے سو رہے ہیں. جسم صدیق جسم بے سایہ کے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے. آخری میں جاتے ہیں گھر, اور جب گھر جاتے ہیں گھر میں چین نہیں آتا. بیوی سے ملتے ہیں چین نہیں آتا, پھر ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر آتے ہیں حضور کے پاس. اب حضور تو گھر میں جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پردہ گر چکا ہے. کیا کرتے پتا صدیق؟ رات اپنے گھر میں نہیں گزارتے, حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے. ہائے ہائے ہائے, یہ صدیق حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. انتظار, آقا نکلیں گے صبح, سب سے پہلے میں حضور کو دیکھ لوں, اور حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے. اب بیٹھے بیٹھے کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ, کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ. اسی کو کہتے ہیں جبی سائی کر. حضور مفتی اعظم نے کہا سنگے درے جانا پر, ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا اور ایک ہوتا ہے جبی سائی کرنا. دونوں میں فرق ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اور اسی چوکھٹ پہ پڑے پڑے کبھی آنکھ لگ جاتی جب آقا صبح کو پردہ ہٹاتے, ابو بکر کو پڑا ہوا پاتے. کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ عرض کرتے آقا جب آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا, تو سوچتا ہوں آپ نظر نہ آئے تو آپ کی چوکھٹ ہی کو لے کر کے بیٹھا رہوں. کوئی مصلے پہ روتا ہے, کوئی بستر پہ سوتا ہے, ابو بکر نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیت سے یہاں بیٹھتا ہوں جب صبح ہوگی سب سے پہلے آپ جس کو دیکھیں گے وہ آپ کا ابو بکر ہوگا, اور ابو بکر صبح جس کی پہلے زیارت کرے گا وہ رسول اللہ کا چہرہ ہوگا. صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کہا 3. کس نے غسل دیا تھا؟ مولا علی نے. بلاؤ علی کو. مولا علی کو بولا علی حضور کو غسل دیا تھا, مجھے بھی تم ہی غسل دے, اور مجھے 3 کپڑوں میں ہی کفن پہنا, اور جب میرا جنازہ تیار کرنا, نماز پڑھ چکنا تو میرے جنازے کو لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا, اور آقا سے کہنا یا رسول اللہ جو پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے, اگر حضور اجازت دیں, اگر حضور اجازت دیں تو دفن کرنا اندر, ورنہ بقی میں دفن کرنا. حضور کے پردہ فرمانے کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 2.5. کب یہ بات ہو رہی ہے؟ 2.5 سال بعد. لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں 6 مہینے میں, اور صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حضور اجازت دیں. اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. کہا جب تک تھے تب تک مانگتے تھے, تمہارے لیے تھے ہمارے لیے ہے, کیونکہ کلمہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں ہے. جو کلمہ ابو بکر صدیق پڑھتے تھے وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے تمہارے لیے ہے ہمارے لیے. تو صدیق نے کہا اگر اجازت دیں, اگر اجازت دیں. پتہ ہے اجازت لینے والا کون تھا؟ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی. اب یہاں سے ان لوگوں کی ساری پری پلاننگ کا خاتمہ ہو گیا, اور رافضیت کے نشیمن پر ایسی بجلی گری کہ کہتے ہیں ان میں تو اختلاف تھا اور یہ تھا وہ تھا. ہم نے کہا تو اختلاف کی بات کرتا ہے, حضور کے روضے کی اجازت لینے والا کون تھا؟ وہ بھی کس لفظوں میں؟ حضور یہ آپ کا یار غار ہے. یعنی مولا علی کا موقف بھی یہ ہے کہ غار میں کوئی اور نہیں تھا, یہی یار تھا. حضور یہ آپ کا یار غار ہے, یہ آپ کا جانشین ہے, آپ کا خلیفہ ہے. حضور یہ راتوں کو رونے والا, آہو بکا کرنے والا, کثرت سے روزے رکھنے والا, اللہ سے ڈرنے والا آپ کا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر ہے. حضور وہ اجازت چاہتا ہے, آپ اجازت دیں تاکہ آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے. صوفیہ کہتے ہیں ابھی یہ مولائے کائنات نے عرض کیا ہی تھا کہ حجرے کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل گیا, اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب, محب کو محبوب سے ملا دیا جائے. ایک بات میں اپنے بھائیوں کو, نوجوانوں کو جو جانتے ہیں انہیں مزید یقین پختہ ہو جائے, جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ امت میں سب سے بڑا عاشق رسول
ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت میں سب سے بڑا ولی انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے، امت کے سب سے بڑے عاشق رسول صدیق اکبر ہیں، امت کے سب سے بڑے مخیر قوم و ملت صدیق اکبر ہیں، اس لیے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا راز یہ ہے، بہت سارے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عشق والا دل صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ عشق والا دل پوری مخلوق میں کسی کے پاس نہیں، سینے میں گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو سب کے پاس ہے، لیکن عشق والا دل صرف حضرت انسان کے پاس ہے۔ جس کے سینے میں عشق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ، بلکہ عشق سے مراد عشق رسول، وہ بندہ عام فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جو فرشتے عام فرشتے ہیں ان عام فرشتوں سے وہ بندہ افضل ہو جاتا ہے۔ شرع عقائد آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوا ہے کہ متقی پرہیزگار مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے۔ آپ اٹھا کر کے یہ عقیدہ پڑھیں، آپ اندازہ فرمائیں کیا عشق ہے، عشق کی منزل کیا ہے۔ امام تو یہاں تک کہتے ہیں ہر ایک کے سینے میں دل لٹک رہا ہے، ہر ایک کے سینے کے اندر گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو بکری کے پاس بھی ہے، لیکن دل کہلانے کا حقدار کون سا گوشت کا لوتھڑا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور جب عشق کی منزل اور آگے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کی بلندی کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، مگر یاد رکھیں اللہ کے بندو اچھی طرح یاد رکھیں پوری امت میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کو عشق کے لیے منتخب کیا تھا اسے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مفہوم مخالف آپ کوئی مراد نہ لینا، اس لیے کہ جب بھی کسی بزرگ کی شان بیان کی جاتی ہے تو پھر عنوان وہی بزرگ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور ہم اہل سنت کی یہ پہچان ہے، ہم جس بزرگ کو بھی بیان کرتے ہیں تو اس بزرگ کے نام پہ سیاست نہیں کرتے، بلکہ بزرگوں کی بزرگی بیان کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب اولیاء کو بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں، اور جب اہل البیت بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا تو سب سے تعلق ہے، اور وہ